اسمبلی میں ساکھدار کا دھماکہ، سب حیران، 20 نکات کیا ہیں؟ کیا پاکستان سینیٹر مشتاق احمد کو بچا پائے گا؟ بڑا انکشاف سامنے آ گیا۔ ناظرین، پاکستان کے ایوان میں ایک نہایت اہم اور سنسنی خیز معاملے پر بحث ہوئی جس نے پورے ملک کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر ایک بڑے انکشاف سے پردہ اٹھایا کہ جماعت اسلامی کے سابق سینیٹر مشتاق احمد اسرائیل کی حراست میں ہیں۔ یہ انکشاف نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے باعث تشویش ہے، کیونکہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب اسرائیل نے غزہ کی جانب امداد لے جانے والے فلوٹیلا پر زبردستی قبضہ کیا۔ اسحاق ڈار نے بتایا کہ فلوٹیلا میں کل 45 بحری جہاز شامل تھے، جن میں مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے افراد سوار تھے جو فلسطینی عوام کے لیے امداد لے کر جا رہے تھے، لیکن اسرائیلی فورسز نے ان میں سے 22 جہازوں کو روک کر ان کے تمام مسافروں کو گرفتار کر لیا۔ انہی گرفتار افراد میں پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد بھی شامل ہیں، جو کہ سب سے پہلے پاکستانی شہری ہیں اور پھر کسی جماعت کے نمائندے ہیں۔ وزیر خارجہ نے واضح الفاظ میں کہا کہ حکومت پاکستان اپنے شہریوں کی حفاظت اور ان کی بحفاظت واپسی کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائے گی۔ اسحاق ڈار نے ایوان کو آگاہ کیا کہ چونکہ پاکستان اور اسرائیل کے درمیان کوئی براہ راست سفارتی تعلقات نہیں ہیں، اس لیے حکومت نے ایک بڑے اور بااثر یورپی ملک کو ثالث بنایا ہے تاکہ وہ اسرائیل پر دباؤ ڈال کر پاکستانی شہریوں کی رہائی کو یقینی بنائے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے یقین دہانی کرائی ہے کہ جمعے کی رات تک کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی، ہفتے کو وہ کچھ نہیں کرتے اور اتوار کے روز پاکستانی حکومت کو مکمل معلومات فراہم کر دی جائیں گی۔ اسحاق ڈار نے قوم کو اعتماد میں لیتے ہوئے کہا کہ وزارت خارجہ وہ خود پچھلے 2 دن سے مسلسل اس مسئلے پر کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جلد اچھی خبر بھی ملے گی۔ ایوان کو اعتماد میں لیتے ہوئے اسحاق ڈار نے مزید بتایا کہ وزیر اعظم کی اہم ترین ملاقاتیں بھی حالیہ دنوں میں ہوئی ہیں، جن میں آسٹریلیا کے چانسلر، کویت کے ولی عہد، وزیر اعظم سری لنکا کے صدر، بنگلہ دیش کے مشیر ڈاکٹر یونس، ورلڈ بینک کے صدر، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس، IMF کے سربراہ کرسٹلینا جارجیوا اور مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس کے ساتھ ملاقاتیں شامل ہیں۔ ان ملاقاتوں میں پاکستان کی معیشت، سرمایہ کاری، تعلیم، صحت اور ڈیجیٹل ترقی پر تفصیلی بات چیت بھی کی گئی۔ اسی دوران وزیر خارجہ نے اپنی سطح پر بھی بھرپور سفارتکاری کی اور مختلف اہم اجلاسوں میں پاکستان کی نمائندگی بھی کی۔ OIC کے خصوصی اجلاسوں میں فلسطین اور افغانستان کے معاملے پر بات چیت کی اور اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل کے اجلاسوں میں فلسطین پر پاکستان کا موقف دو ٹوک الفاظ میں پیش کیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس دوران ان کی 20 سے زائد دو طرفہ ملاقاتیں بھی ہوئیں، جن میں قطر، کینیڈا، ہنگری، برطانیہ، لتھوانیا، سلووینیا، بیلجیم، بحرین اور آذربائیجان سمیت کئی ممالک کے وزراء خارجہ شامل تھے۔ ان سب ملاقاتوں میں پاکستان نے اپنے عوام کے مسائل اور عالمی امن کے لیے آواز بھی بلند کی۔ وزیر خارجہ نے خاص طور پر پاکستان کی پالیسی برائے فلسطین کو دہراتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی پالیسی وہی ہے جو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے طے کی تھی کہ فلسطین ایک آزاد اور خود مختار ریاست ہو جس کا دارالحکومت القدس شریف ہو۔ اس موقف میں نہ پہلے کوئی تبدیلی آئی تھی اور نہ آئندہ کبھی آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی عوام ہمیشہ فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور رہیں گے۔ مزید برآں اسحاق ڈار نے بتایا کہ وزیر اعظم کی واشنگٹن میں امریکی قیادت کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، جس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی شریک تھے۔ اس ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات کو آگے بڑھانے پر بات چیت ہوئی اور فیصلہ کیا گیا کہ تجارت، معدنیات، IT، مصنوعی ذہانت اور توانائی کے شعبوں میں دونوں ممالک مزید تعاون کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ پاکستان کے لیے ایک اہم پارٹنر ہے، لیکن پاکستان اپنی خارجہ پالیسی میں توازن رکھے گا۔ چین کے حوالے سے بھی وزیر خارجہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہا کہ چین پاکستان کا آل ویدر اسٹریٹجک پارٹنر ہے اور یہ تعلقات کسی دوسرے ملک کی قیمت پر نہیں ہوں گے۔ چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا اور مستقبل میں بھی پاکستان ان تعلقات کو مزید مضبوط کرے گا۔ آخر میں انہوں نے اسمبلی اور قوم کو یقین دلایا کہ حکومت پاکستان سینیٹر مشتاق احمد اور دیگر پاکستانیوں کو اسرائیل قید سے رہا کرانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی۔ انہوں نے کہا انشاءاللہ بہت جلد پاکستانی عوام کو خوشخبری ملے گی کہ ہمارے لوگ عزت اور احترام کے ساتھ واپس پہنچ گئے ہیں۔ یہ بیان نہ صرف ایوان میں سننے والوں کے لیے بلکہ پوری قوم کے لیے امید کی ایک نئی کرن ہے۔